مرد کے لیے سرخ رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: مرد کے لیے سرخ کپڑے پہننا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے۔ در مختار میں مرد ہر رنگ کے کپڑے پہن سکتا ہے، آگے لکھا ہے سرخ رنگ کا کپڑا پہننے میں حرج نہیں۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، کہ یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ سوال: زرد یعنی پیلا یلو کلر کا کپڑا مرد کو پہننا کیسا، خصوصاً جو شخص اپنے کو عالم کہے اور پھر زرد کپڑا پہنتا ہو؟ جواب: زعفران کا رنگا ہوا کپڑا مرد پر حرام ہے، اور کسی طرح کا زرد رنگ یعنی پیلا رنگ حرام نہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی ایسی وضع مخصوص پر ہے جس سے انگشت نمائی اور شہرت ہو تو مطلقاً مکروہ ہے۔ خاص طرز پر وہ پیلا پن ہے اس کا، یا خاص طرز پر اس کی کوئی وضاحت ہے، بناوٹ ہے کہ جس سے لوگوں کی انگلی اٹھے، تو یہ شہرت کی تعریف میں آئے گا، لباس شہرت۔ تو لباس شہرت جو یہ مطلقاً مکروہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اس میں میں نے کہ فتح رضویہ شریف میں کہیں اور بھی لکھا ہے کہ لباس شہرت جو ہے یہ جو پہنے گا تو قیامت کے روز اس کے بدن پر ہوگا وہ لباس شہرت، اور اس پر آگ لگا دی جائے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سرخ اور زرد رنگ کا لباس عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے لباس کے معاملات میں آپ اس طرح نہ کریں تو بہتر۔ ہاں، میرے خیال میں آپ کو شاید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہ کوئی بات نہ ہو کہ مجلس آرار اسلام سرخ قمیض پہنتے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ وہ مرزائیت کے مقابلے میں ہوتی تھی تو وہ سرخ قمیض کسی وجہ سے پہنتے ہیں، وہ قمیض اور لباس نہیں ہے، وہ ورزی ہے، ورزی کا حکم اور ہوتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہے، تو اس لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری والی بات پہ اعتراض نہ کرنا، باقی عام طور پہ بطور لباس رکھنا یہ غلط ہے۔ لال اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بہرحال لال رنگ کے کپڑوں سے تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ خالص سرخ نہ ہو، سرخ دھاریاں ہوں یا سرخ سپید ہو تو وہ جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک کو صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا علیہ حلتن حمرا، آپ پر ایک سرخ جوڑا تھا چادر، اور نیچے والی بھی اوپر والی بھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دھاریاں تھیں، وہ یمن سے منگوایا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، 14ویں کی رات تھی اور اتنا خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، واللہ خدا کی قسم ہے چاند میرے مدنی کے مکھڑے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لباس جو کافروں کا لباس ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو زرد چادریں مجھ پر، تو فرمایا لا تلبسهما فإنهما لباس الكفار، یہ لباس نہ پہنو کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ میں نے کہا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ رنگ اتار دوں زرد؟ قال لا بل احرقهما، ان کو جلا دو۔ تو کافروں کا لباس اور ان سے متاثر ہو کے مشابہت کرتے ہوئے لباس پہننا، یہ ٹائٹ لباس پہننا، یہ جائز نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص سرخ کپڑوں میں کوئی نہیں دیکھا۔ کن کپڑوں میں؟ سرخ کپڑوں۔ اچھا، مولوی کو اتنے پسو پڑے کہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے ان کو بریکٹ میں دیکھیں گے، انہوں نے لکھا ہوا ہے دھاریاں تھیں اس پہ، کونوں ہی بات تھا، حالانکہ دھاری کا لفظ دھاری والی حدیثیں لادہ سے ہیں۔ سرخ کپڑوں میں میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک کان کی لو تک تھے، آپ کا جو شانے تھے یہ چوڑے تھے، اور اس کو ایک سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات نبی علیہ السلام کو سرخ کپڑوں میں دیکھا، میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک دفعہ چاند کی طرف، میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سرخ کپڑے، سرخ سنت ہو گئے تو باقی تو ختم ہی ہو گیا نا۔ وہ جعلی روایتیں ہیں سرخ کپڑوں کے بارے میں، ترمذی کے اندر ضعیف روایت کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اصول محدثین پہ ایک روایت نہیں جس میں سرخ رنگ کی ممانعت آئی ہو مرد و عورت کے لیے۔ اچھا، کیٹاگوریکلی آپ سن لیں کہ تمام رنگوں کے کپڑے پہننا مرد و عورت مسلمان کے لیے سنت ہے، جس مرضی رنگ کے پہنے آپ۔ سرخ آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں جی زرد رنگ جو ہے نا یہ کافروں کا لباس ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے زرد۔ بھئی وہ حدیث منسوخ ہے، آپ علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہو تو اس قسم کے کئی اعمال ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، اس کی ناسخ احادیث موجود ہیں۔ سب سے بڑی ناسخ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم دو زرد چادروں میں
دمشق کے مشرقی کنارے پہ اتریں گے مینار کے اوپر شام کے اندر، اس حال میں کہ انہوں نے فرشتوں کے پروں پہ یوں اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، 2 زرد چادروں میں، یعنی نیچے ایک تامت زرد کلر کی اور اوپر چادر، عیسیٰ ابن مریم۔ تو عیسیٰ ابن مریم اگر 2 زرد چادروں میں اتر رہے ہیں تو بخاری مسلم کی وہ احادیث منسوخ ہیں جن میں زرد کپڑوں کو کافروں کا لباس کہا گیا، وہ منسوخ ہے، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح اگر آپ پھر بنائیں گے پھر تو گنگا میں ہندو نہاتے ہیں اور ہم زمزم میں، جی ان کے لیے بھی متبرک پتھر ہے، ہمارے لیے حجر اسود ہے۔ اس طرح زیمنس تو نہیں بنائیں گے، جب چیز ثابت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہ کوئی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی ان کی، تو یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا عمل کرنا تو وہ تو سب سے بڑا ناسخ ہو گیا نا، یعنی کوئی حدیث کی چھپی بھی رہ گئی تھی تو عیسیٰ ابن مریم تو قیامت سے جسٹ پہلے آئیں گے نا، ان تک تو ساری حدیثیں آ چکی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں جب تم میں اتریں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق چلا رہے ہیں تو اٹ مینز کہ زرد چادریں سنت ہوئی، نبی الاسلام کی تعلیم سے ہوئی۔ تو وہ آپ کو پتا ہے فضل الرحمان صاحب کے جب دھرنے چل رہے تھے نا 2019 میں، تو اس وقت زرد کلر کے اوپر کافی پراپیگنڈا کیا مخالف جماعتوں نے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمیں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن آپ زرد کلر کو اس طریقے سے جہنمیوں کا لباس اور یہ وہ اس طریقے سے نہ پریزنٹ کریں۔ جہنمی کا تو لفظ نہیں، کافروں کا لباس ہے، اور وہ روایتیں منسوخ ہیں۔ اور اس کے ثبوت میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے یعنی صحابی سے فرمایا کہ احرام کی چادروں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ احرام جب باندھو تو زرد رنگ سے اجتناب کرنا۔ اس میں امپلائیڈ ہے کہ عام حالت میں زرد رنگ پہنا جا سکتا ہے، محرم نہیں پہن سکتا۔ آپ کہیں گے یہ رزلٹ کیسے نکالا؟ وہ اس لیے نکالا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ محرم موزے پہننے سے، چہرہ ڈھانپنے سے، ٹوپیاں پہننے سے اور پگڑی پہننے سے اجتناب کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عام حالت میں یہ ساری چیزیں سنت ہیں، جائز ہے، ٹوپی بھی، پگڑی بھی، موزے بھی، چہرے پہ کپڑا ڈالنا بھی۔ اور اس سے بھی واضح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کو ایک شخص آ کے کہتا ہے میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے بھی زرد ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ اتنا محبوب تھا کہ آپ اگر کبھی کبھار اپنی داڑھی کو رنگتے زرد رنگ سے تو آپ کے کپڑوں پہ بھی وہ رنگ لگ جایا کرتا تھا۔ تو میں اس دن سے اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عمر کی حدیث آگے چلتی ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو، کپڑوں کو اور پگڑی کو بھی زرد رنگ سے رنگتے تھے، تو لہذا زرد رنگ کی پگڑی پہننا بھی سنت ہے۔ عمل تو سارے کر رہے ہیں سر، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو چلے زرد پہنی ہوئی ہے، الیاس قادری صاحب زرد نہیں پہن رہے، امام کعبہ نے جو گون پہنا ہوتا ہے وہ زعفرانی اور زرد کلر کا نہیں ہوتا، اہل حدیث بھی پہن رہے۔ شیعہ کے آپ جواد نقوی صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی وہ امام کعبہ والا کبھی گون پہنا ہوتا ہے وہ زعفرانی اور زرد کلر کا ہے، تو یہ کلر بھی کپڑوں میں سنت۔